نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے تو سوچا کہ اس حوالے سے چند اہم گزارشات میں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ اس مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ تمام ظلمت اور اندھیریا اس سب کو اللہ رب العزت نے روشنی میں بدل دیے۔ حضور نے انسان کو ایک راستہ دکھلایا، حضور نے انسان کو وہ راستہ دکھلایا جس راستے کے ذریعے انسان اپنے رب کو پہنچتا ہے، کیونکہ حضور کے آنے سے پہلے نہ انسان کو کچھ پتا تھا کہ میں اپنے رب سے تعلق اور قربت کیسے حاصل کروں گا، اور نہ اس راستے کا پتا تھا جس راستے سے انسان اپنے رب کے قریب پہنچتا ہے۔ لیکن جب حضور دنیا میں آئے تو حضور نے انسانیت کو ایک سوچ دی، ایک مقصد دیا، ایک ویژن دی کہ آپ اس راستے پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لو گے۔ اور اتنی طاقت دی اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے اس انسان کو کہ وہ انسان پھر جب ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں تو وہ دنیا کے جو نظام ہے اس کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت سے وہ فیصلے کرواتا ہے، اللہ رب العزت سے وہ کام کرواتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے جو کبھی بھی انسان کے ذہن میں نہیں آتا کہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ طاقت اللہ رب العزت نے اس انسان کو کس کے ذریعے دیا؟ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کیونکہ حضور کے آنے سے پہلے نہ تو اس انسان کا تعلق رب سے تھا اور نہ یہ انسان اپنے رب کو پہچانتا تھا۔ جب حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس نے محنت شروع کی تو اس محنت کے نتیجے میں اس انسان کا تعلق اس رب کے ساتھ جڑ گیا جو رب وہ کبھی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اس نے اس انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا جو انسان آج تک یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس نے پیدا کیا۔ اور اللہ رب العزت اپنی کلام میں خود فرماتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اور مجھ سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اس کا ثبوت قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں ملتی ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا نبی ہوں، یعنی وہ صرف اس امت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ وہ تمام مخلوقات کے لیے آیا تھا۔ اور اس کا ذکر ہمیں احادیث میں ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت سے گزرتے وہ درخت کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، جس پتھر سے گزرتے وہ کہتا یا رسول اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ایک ایک ذرے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرا دیا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور وہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی ہے، لیکن اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے کہ آپ کی جان کی قسم یہ لوگ نشے میں ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کی جان کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہے جس جان کی وہ جان کتنی قیمتی ہوگی، اس جان سے اللہ کا کتنا محبت ہوگا، وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، اسی وجہ سے اللہ خود فرما رہا ہے
اور اللہ خود حضور پر درود بھیج رہا ہے، اور درود بھیجنے کا حکم ہمیں بھی دے رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اب جب اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ آپ بھی اس پر درود بھیجو، تو آپ سوچ لو کہ اس رسول اور اس محبوب کا کتنا مقام ہوگا اپنے رب کے ہاں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جس نبی سے بھی خطاب کیا ہے قرآن مجید میں، اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ نے اس کا نام لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا داود، یا آدم، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا زکریا۔ تو یہ نام لیے ہیں اللہ نے ان کو مخاطب کر کے، وہ ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا ارادہ کیا اور اس کو مخاطب ہوئے تو نام نہیں لیا، یہ نہیں فرمایا یا محمد۔ پورے قرآن میں اس طرح نہیں ملے گا آپ کو۔ نام لینا عزت کا عالی مقام نہیں ہے، بلکہ اس سے نیچے ہے۔ یعنی جیسا اگر کوئی اپنے چچا کو یا اپنے باپ کو اپنے نام سے پکارے تو یہ اس کے لیے عزت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو کسی اور نام سے مخاطب کر کے پکارنا ہوگا عزت کے لیے۔ تو اسی وجہ سے جب حضور کا نمبر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خطاب کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، مزمل، مدثر کے لقب سے، القابات سے اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں چادر والے، کبھی کہتے ہیں کملی والے۔ تو اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کا مقام، حضور کی بلندی اور حضور سے رب کی محبت کا پتہ ہمیں چلتا ہے کہ اللہ اس سے کتنا محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی دیا ہے جو تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام نبیوں پر جنت میں جانا اس وقت تک حرام ہے جب تک میرا حبیب جنت میں چلا نہ جائے۔ جب تک وہ جنت میں اپنا پاؤں، اپنا قدم رکھ کے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی انبیاء جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تجلی پڑی تو 40 دن تک وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وجود کے ساتھ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، آسمانوں میں تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلایا، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر چلے گئے تو آسمانوں پر ایک اعلان کروایا گیا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اور ساتوں آسمانوں پر نبیوں کا استقبال کروایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی 7ویں آسمان پر اللہ نے تمام انبیاء کو کھڑا کر دیا، کس کے استقبال کے لیے؟ اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، کیونکہ آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اور اسی خوشی سے آسمان بھی جھوم اٹھا کہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا حبیب جو ہے وہ آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کی سواری کے لیے براق بھیجا، ایک سواری بھیجی اللہ رب العزت نے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں سے پھر وہ براق پر سوار ہوئے۔ جب آسمان پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں پر نبیوں کے ذریعے استقبال کرایا۔ پھر آگے کتابوں نے لکھا ہے کہ آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات کر کے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبرائیل کی پرواز ختم ہو گئی، وہاں سے اوپر جانے کی پھر اس کو بھی اجازت نہیں تھی۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبرائیل امین نے کہا کہ حضرت مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں اس سے آگے چلا گیا تو میرے پر وہ جل جائیں گے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس سے آگے جا سکوں۔ یعنی وہاں پر جبرائیل امین کی پرواز ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ایک تخت اتارا، جب وہ تخت نیچے آ گیا تو محبوب اس پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ہاں وہ پھر واپس اوپر چلا گیا۔ اوپر پھر اللہ رب العزت کے تخت کے جو
اور دروازے ہیں عرش کے جو دروازے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اللہ کے محبوب اس تخت پر بیٹھ کر اوپر چلتے گئے۔ عرش بھی جوم سے اٹھ رہا تھا، جوم رہا تھا، خوشی سے جوم رہا تھا عرش بھی کہ اللہ کے محبوب آئے ہیں۔ تو وہ عرش اوپر چلتا گیا اللہ کے ہاں، آج اللہ کا حبیب آ رہا ہے، اللہ کا محبوب آ رہا ہے۔ یہ فرشتے بھی اسی خوشی میں جوم رہے ہیں، عرش بھی جوم رہا ہے، ساتوں آسمان بھی جوم رہے ہیں کہ آج اللہ کا حبیب آیا ہوا ہے۔ اور اسی دن تک اللہ کے عرش کے دروازے کسی کے لیے نہیں کھلے اور نہ اس کے بعد کھلے، لیکن اس دن جس دن اللہ کے محبوب اللہ کی ملاقات کے لیے اوپر چلے گئے، اللہ کے عرش کے دروازے کھول دیے گئے۔ اسی طرح ہزاروں دروازے وہ کھولتے گئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے گئے۔ جب اللہ کے محبوب اللہ کے دیدار کے سامنے آ گئے، اللہ نے اس کو، جب وہ اللہ کے سامنے آ گئے تو اللہ نے اپنے حبیب کو کڑے کڑے دیدار نہیں کروایا، بلکہ اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے حبیب اور قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، آپ نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، اور عیسیٰ کے لیے مردوں کو زندہ کیا، اور میرے لیے کیا کیا؟ آپ نے مجھ کو کیا دیا؟ تو اللہ رب العزت نے جواب میں کیا کہا؟ اے میرے محبوب، میں نے آپ کو وہ چیز عطا کر دی جو کسی کو نہیں دی، اور وہ کیا چیز ہے کہ آپ کا نام، آپ کا ذکر، وہ میرے نام کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ قیامت کے دن تک وہ چلتی رہے گی، یعنی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کا نام قیامت کے دن تک وہ جوڑ دیا۔ یہ اللہ کا محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقام ہے جو چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس سے ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اب 12 ربیع الاول پر اگر حضور نے میلاد منایا ہے تو ہمیں بھی منانا چاہیے۔ اگر صحابہ نے منایا ہے یا حضور نے حکم دیا ہے قولاً یا فعلاً تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اگر حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے نہ کیا ہے نہ حکم دیا ہے تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ ہم وہ طریقے اختیار کریں جو طریقہ ہمیں حضور نے قولاً یا فعلاً بتلائی ہے یا ان سے کسی اور وجہ سے ثابت ہے، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، اور حضور پر درود شریف بھیجنا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔